الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. نہایت واجب الاکرام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کی قیمتی ساعتوں میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ویسے تو سارا کا سارا رمضان ہی سراپا رحمت ہے اور امت مسلمہ کے لیے مغفرتوں کی ایک بہت بڑی نوید ہے، خوشخبری ہے۔ ہر عمل کا اجر ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور انسان شب و روز اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ سارا دن انسان بھوکا پیاسا گزارتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ رات کو اپنے کاموں سے تھکا ہارا واپس آتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر 20 رکعات میں اللہ رب العالمین کا قرآن سنتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا میں لگا رہتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تہجد کے نوافل ادا کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی بھوک پیاس خواہشات ساری چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو یہ مہینہ ایک بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ مساجد آباد ہو جاتی ہیں، حالانکہ مسلمان پر تو 5 وقت کی نماز سارا سال لازم ہوتی ہے، لیکن کئی ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سال پورا نماز ادا نہیں کرتے، نماز کے ساتھ ان کا وہ مضبوط تعلق نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، جو شریعت کا مطلوب ہے، لیکن رمضان المبارک میں وہ لوگ بھی فوراً جلدی کرتے ہیں کہ مسجد میں جاؤں کہیں نماز نہ رہ جائے۔ یہ اس رمضان کی ایک روحانیت ہے۔ لیکن خاص کر
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور تیسرا عشرہ ہے جہنم سے خلاصی والا۔ پہلے عشرے کے متعلق گزشتہ درس میں بات ہو گئی۔ صاحب یہ بتائیں کہ اگر آہستہ بولیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ مسجد میں آ کے آواز انسان کو ہلکی رکھنی چاہیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے۔ اس عشرے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے مطابق ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنی چاہیے، استغفر اللہ کا ورد اپنانا چاہیے، تاکہ جتنا ہو سکے ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے ہاں ہمارا مقام بن جائے۔ اور یہ عین فطرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان جب زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور 2 صفات کو اپناتا ہے تو دوسرے کے دل میں، دوسرے کے ذہن میں، دوسرے کی سوچ میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1 کہ انسان معاف کرنے والا بن جائے، اور نمبر 2 دوسرے سے معافی مانگنے والا بن جائے۔ یہ 2 چیزیں جب انسان اپنا لیتا ہے، کسی سے غلطی سرزد ہوئی اس کو معاف کر دیا، اور خود سے اگر غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینا۔ اس سے انسان کی عزت، انسان کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں بھی اس کا مقام، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اور مغفرت، توبہ، استغفار، یہ قرآن مقدس کا ایک بہت وسیع عنوان ہے۔ بالترتیب اگر ہم چند مقامات کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کر آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ استغفار کریں، مغفرت طلب کیا کریں مجھ سے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام اس عظیم جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جماعت انبیاء سے، جو معصوم ہے، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہی نہیں۔ اگر کہیں کوئی لغزش ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی ہے، اور پھر وہ لغزش نہیں رہتی، باوجود اس کی کہ انبیاء معصوم ہیں۔ پھر انبیاء کے بھی امام الانبیاء ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا تاکہ امت اس کی عظمت کو پہچان سکے، مغفرت طلب کرنے کی عظمت کو امت پہچان سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم اللہ کی طرف سے ملا، اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے صحابہ کرام کا، اس لیے کہ امت میں سب سے افضل، بلکہ یوں کہیں تو بے جانا ہوگا کہ انبیاء میں سب سے افضل اور بلند ترین مقام حاصل ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اور امتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے اور جن جن انبیاء کی امتیں ہیں، ان سب میں بلند ترین مقام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اور پھر اس امت میں سب سے بہترین ہیں اصحاب پیغمبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ عظمتوں والے ہیں کہ ان کے ایمان کا جائزہ بھی اللہ نے لیا، نتیجہ بھی اللہ نے نکالا، معیار ایمان بھی بنایا۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کے اعمال کا ذکر ہوگا آج کے درس میں۔ صحابہ کے بعد پھر اللہ رب العالمین کا خصوصی حکم جو ہے توبہ کا ایمان والوں کے لیے، اس کا ذکر ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے باقاعدہ ایک حکم جو عمومی ہے پھر اس کا ذکر ہوگا، تاکہ ہمیں یہ بات ان مرحلہ وار سارے مراحل سے گزر کر ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور ہمارا یہ جو عشرہ ہے بالخصوص اس میں ہماری زبان اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے میں گزر جائے اور توبہ استغفار میں گزر جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الآیات والمعجزات پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی اس مقدس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو معصوم ہوتی ہے، پھر بھی رب العالمین نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے میرے محبوب پیغمبر اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہا کریں، رب العالمین کی تسبیحات میں اپنا وقت گزاریں، وَاسْتَغْفِرُهُ، اور رب العالمین سے مغفرت طلب کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ مغفرت طلب کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں موجود تھا، نبی علیہ السلام استغفار کرنے لگ گئے، میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کو شمار کرنے لگ جاؤں، میں گننے لگ گیا۔ میرے دوستوں، وہ پیغمبر جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ پیغمبر جو جنت میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ہمیں دین الہی کی معرفت حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم نے رب العالمین کو پہچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید دیا، پیغام رسالت کو مان کر ہم نے آخرت کو مانا۔ نبی علیہ السلام پھر بھی استغفار کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں 100 مرتبہ میں نے شمار کیا ہے، 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
حالانکہ نبیوں کے امام ہیں، نہ بھی کریں تو پھر بھی جنت ان کا مرکز ہے، اس لیے کہ حوض کوثر انہی کے دستے مبارک سے ملنا ہے۔ جس نے سنت کو پہچان لیا اس کے اعمال بن جاتے ہیں۔ جس نے سنت کو پہچان کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اتباع کر لی، وہ اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے یہ درس گزر چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ باوجود اس کے نبی علیہ السلام کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے تھے تو صحابہ کے اعمال تو ہے ہی نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ان اعمال کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوا، اور اتنا قرب حاصل ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو قرآن بنا کر نازل کیا۔ یہ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہترین چیز کی؟ پھر اللہ رب العالمین نے متقین کا ذکر کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک متقین کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، جو حقیقی معنی میں قرآن مقدس سے استفادہ کر کے متقی بنے ہیں۔ وہ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں کہ ان کے اعمال کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کیا ہے۔ باتیں کرنا میرے دوستو بڑا آسان ہوتا ہے، جو خود کوئی نہیں کرتا، جس کا خود کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پہلوں پر بہتان درازی کرتا ہے۔ اس کی زبان کھلتی ہے ہمیشہ دوسروں پر، اس لیے کہ خالی گھڑا بجتا زیادہ ہے، وہ خالی ہوتا ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا ہو، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبانیں کھولا کرتا ہے، اور یہ فیصلہ بھی قرآن مقدس کا ہے، کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ کافر کبھی اس کو پسند نہیں کرتا جو نبی علیہ السلام کی تیار کھیتی ہے، یعنی صحابہ کرام۔ سورہ الفتح کی آخری آیت ہے، 29 نمبر آیت مبارکہ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ اصول ذکر کر دیا ہے کہ صحابہ پر زبانیں وہی کھولا کرتا ہے کہ جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، جو خالی ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، اس کو کفار کے لفظ سے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ تو میرے دوستو اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کے ان اعمال اور اوصاف کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں۔ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ایک آیت مبارکہ میں رب العالمین نے صحابہ کے اوصاف بھی ذکر کر دیے، صحابہ کے اعمال بھی ذکر کر دیے۔ فرمایا تنگ دستیاں آتی ہیں، صحابہ پر بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی تھوڑی پریشانی نہیں تھی، غلام تھے میرے دوستو، پتھر کے نیچے رکھا گیا، بڑا ظلم ستم ڈھایا گیا۔ حضرت زنیرہ عورت ہو کر کوئی تکلیف سے ماورا نہیں تھی، حضرت خبیب کوئی تکلیف سے ہٹ کر نہیں تھے۔ بڑی پریشانیاں صحابہ نے برداشت کی، بڑی تکلیف اس دین الہی کے لیے برداشت کی، مگر واویلا کرنے والے نہیں تھے، شکوہ شکایتیں کرنے والے نہیں تھے۔ الصابرین
ہر گھڑی میں صبر کرنے والے. جب صحابہ صبر کرنے والے ہیں پھر وہ جو رب العالمین کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ رب العالمین ہو جائے اس پر میرے دوستو زبانیں نہیں کھلی جاتی. الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے اور خالی سچ بولنے والے نہیں، سچ کی تصدیق کرنے والے بھی. اور جو سچ کی تصدیق کرتا ہے میرے دوستو وہی متقی ہوا کرتا ہے. الہ العالمین کا قرآن بتاتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. 24واں سپارہ ہے. ابتدائی آیات میں فرمایا جو سچ لے کر آیا یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے تصدیق کی یعنی حضرات صحابہ کرام، اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں جن کو رب العالمین متقی کہہ دے میرے دوستوں ان میں کوئی خامیاں تلاش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے متقی کہا ہے. لہذا خامیاں تلاش کرنے کے لیے پہلے صحابیت کی سب سے باہر نکالنا ہوگا کہ یہ صحابی نہیں، وہ پھر اس کے بعد اس کی خامیاں نکالیں. جب تک صحابی مانا جائے پھر خامیاں نہیں نکال سکتا بندہ. فرمایا والقانتین، قناعت پسند ہے، تھوڑا مل جائے اس پر بھی قناعت کرتے ہیں. اور میرے دوستو قناعت کی صفت دیکھنی ہے تو بدر کا میدان دیکھو، کوئی ہتھیار نہیں، کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں بنتے. یہ چند زریں، چند اونٹ، 2-4 تلواریں، یہ میرے دوستو ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہے. باوجود اس کے صحابہ نے قناعت کی، اس پر بھروسہ نہیں کیا. اگلا انشاءاللہ العزیز ہمارا جو درس ہے وہ غزوہ بدر کے اسباق پر ہوگا، کیونکہ 17 رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا، تو غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں اس پر ہوگا انشاءاللہ العزیز. پھر یہ وہاں پر اس کے اوپر بھی بات ہوگی. تو صحابہ کرام قناعت پسند تھے. والمنفقین، خرچ کرنے والے. حضرت عثمان جیسا میرے دوستوں نہ پہلے کبھی کوئی آیا، نہ آج تک آیا، نہ آئندہ کوئی آنے والا لگتا ہے، جو ایک میدان تبوک میں 900 اونٹ بما ساز و سامان دینے والا ہو. یہ حضرت عثمان ہے. آج جس وقت زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے لگتا ہے کوئی مدرسے والا آیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے جب اخراجات کی بات آ جائے، دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے، ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ شاید اس کے بعد چندے کی اپیل بھی کرنی ہوگی، اس لیے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اور صحابہ نے خرچ کر کے دکھایا. استعداد والا انسان 10 روپے سے آگے نہیں بڑھتا. یہ میرے دوستو بہت بڑی بدبختی ہے. ایک انسان کو استعداد ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اس کے دروازے پہ ایک ایسا انسان آیا جو صدا یہ لگاتا ہے دین الہی کی سر بلندی کے لیے تعاون کیا جائے، اور یہ 10 روپے نکال کر اس کی توہین کرتا ہے. میرے دوستو یہاں جو بیٹھتے ہیں، آج کوئی بندہ نہیں آیا، یہ میں بات اس لیے نہیں کر رہا، یہاں جو بیٹھتے ہیں یہ عام انسان نہیں ہوتے. یہ 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں، یا وہ ہوتے ہیں جو مدارس میں سارا سال قرآن کی تعلیم دینے والے ہوتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین افراد چادر ڈال کے وہاں بیٹھتے ہیں، اپنی انا کو ختم کر کے، اپنی عزت کو ختم کر کے. بڑے بڑے علماء، حدیث پڑھانے والے آ کر بیٹھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مدارس کے ساتھ تعاون ہوگا تو دین اسلام بڑھتا جائے گا. یہ معمولی بات نہیں ہوتی. وہ لوگ آ کر اس لیے نہیں بیٹھ جاتے کہ ان کے سامنے 10 روپے پھینک کر ان کو ان کی اوقات بتائی جائے کہ آپ 10 روپے کے قابل ہیں. انتہائی غلط بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہاں استطاعت نہیں، پھر 10 روپے بہت اہمیت کے حامل ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر ذہن میں ہونا چاہیے.
کہ کھجور بھی، بلکہ کھجور کی گٹلی کا بھی بہت بڑا ثواب، لیکن استعداد ہونے کے باوجود اگر ہم ایسا رویہ رکھیں گے یہ دین اسلام کے ساتھ استہزاء ہے۔ صحابہ خرچ کرنے والے تھے، والمنفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ رب العالمین سے مغفرتیں طلب کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ میرے دوستوں، یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے میرے دوستو جس نے رضا کا اعلان رب العالمین سے کروا لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی جماعت پھر بھی رات کے آخری پہر اٹھ کر الہ العالمین سے مغفرتیں طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے مسلمان کو یہ تعلیم دے دی، مسلمان کو عمومی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی۔ فرمایا تو بہت جلدی کرتا ہے، جلدی جلدی فوراً جو ہے وہ تو ہر کام میں بڑھتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، وہ کام بڑے ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ شادی ہال بک کر لیا، میں من جملہ ایک بات کر رہا ہوں، شادی ہال بک کر لیا، ٹائم رکھ لیا کہ جی 1 سے لے کر 3 تک، یہ بندہ کبھی بھی 1:02 پہ ہال میں نہیں جائے گا، یہ 12:30 کم از کم وہاں پہنچ جائے گا کہ نہیں میں پہلے جاؤں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، انتظامات کا جائزہ لے لوں۔ یہ بڑی جلدی جا رہا ہوتا ہے، جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، نوکری کے لیے جانا ہے، یہ فجر سے پہلے اگر اس نے نکلنا ہے تو یہ نکلے گا، یہ کبھی لیٹ نہیں ہوگا کہ وہاں پر ٹائم ہے میں نے 4 بجے آج پہنچنا ہے، یہ گھر سے ٹائم کا مارجن رکھ کے نکلتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر جلدی کرنی ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو، سارعوا دوڑ لگا دو۔ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ میرے دوستو جو آنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ تعلیم ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ سے مغفرت کرنے کے لیے جلدی کرو، جتنا ہو سکے تمہاری زبانوں پر یہی کلمات آنے چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ سے مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بالخصوص عموم سے خصوص کی طرف لے کر گئے، فرمایا جو ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے، ان کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ طلب کرو اور صحیح توبہ نصوح طلب کرو، مضبوط توبہ اللہ رب العالمین سے کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ میرے دوستو اس استغفار سے انسان کو 5 انعام ملتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی فوج کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، کبھی فوج کو یہ تربیت دی جاتی تھی، لیکن آج الامان الحفیظ، حضرت نوح پیغمبر اپنی فوج سے کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، جو ہی تم مغفرت طلب کرو گے 5 انعام تمہیں مل جائیں گے۔ اور آج بھی یہ 5 انعامات ہر انسان کی ضرورت ہوتے ہیں۔ فرمایا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پہلا انعام حضرت نوح پیغمبر اپنی فوج سے کہہ رہے ہیں، اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم، رب سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے، اور معاف بھی خالی معافی نہیں دے گا، 5 انعام بھی تمہیں دے گا۔
یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلا انعام رب العالمین بارش نازل کر دیتا ہے۔ میرے دوستو وہ موسم بھی دور نہیں جب انسان جولیاں پھیلا پھیلا کر رب العالمین سے بارش مانگتا ہے، وہ گرمی بھی آنے والی ہے۔ میرے دوستو مسجدوں میں دعائیں کروائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی بارش کے لیے دعا کر دیجئے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں اگر بارش چاہیے تو استغفار میں کثرت کرنے لگ جانا، تمہیں آسمانوں سے بارش مل جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، آج مال کی تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، معیشت کمزور ہو گئی، ملک خسارے میں جا رہا ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ میرے دوستوں لائنیں لگا کر انسان کھڑا ہے، سارا دن انتظار کرنے والا انسان ایک بوری آٹے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ پریشان ہے، بازار میں قیمت زیادہ ہے، نہیں خرید سکتا، مال کی کمی واقع ہو گئی، حالات ملکی بھی ٹھیک نہیں، اجتماعی بھی ٹھیک نہیں، انفرادی بھی ٹھیک نہیں۔ رب العالمین نے تعلیم دے دی، فرمایا بندے تو استغفار کرنے والا بن جا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں اموال کا ڈھیر لگا دوں گا، تمہیں مال مل جائے گا، اتنا مال ملے گا کہ تم پھر ساری زندگی رب العالمین کا شکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تیسرا انعام وَبَنِينَ، آج کتنی میری بہنیں ہیں جو بانجھ ہو گئیں۔ میرے دوستو گھر گھر کی یہ کہانی بنتی جا رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کتنے لوگ پریشان ہیں۔ میرے دوستو دعائیں کرواتے ہیں، کچھ لوگ تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے، رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حضرت زکریا کو بڑھاپے میں رب العالمین اولاد دے سکتے ہیں تو آج بھی قدرت الہی وہی ہے، مگر کچھ بدبخت انسان مزاروں پہ جا کے مانگنے لگ جاتے ہیں، کہیں پر جا کر غیر شرعی امور کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں کہ اولاد چلو ملے نا۔ میرے دوستو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل آیا تاکہ اولاد مل جائے، فرمایا تو استغفار کرنے والا بن جا، تیری اہلیہ استغفار کرنے والی بن جائے، وَبَنِينَ، اللہ اولاد سے بھی نواز دے گا۔ یہ وظیفہ بھی کثرت استغفار۔ چوتھا انعام وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، آج کھیتیاں پک جاتی ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں، عذاب آ جاتا ہے، دانہ ضائع ہو گیا، کسان بڑا پریشان ہے کہ جی بڑا نقصان ہوا اس مرتبہ، کاٹ دی کھیتی، پھر بارش کا عذاب آ گیا۔ جی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسان استغفار نہیں کر رہا۔ فرمایا تو استغفار کرنے والا بن جا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تیرے لیے باغات بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ یہ چوتھا انعام استغفار کا۔ اور کیا فرمایا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پانی خشک ہو گیا دریاؤں میں، ڈیم خشک ہو گئے، زمین میں پانی کی سطح نیچے چلی گئی، کئی 100 فیٹ انسان بورنگ کرواتا ہے پھر بھی پانی نہیں آ رہا۔ فرمایا تو استغفار میں کثرت کرنے والا بن جا، تیرا پانی بھی بحال ہو جائے گا۔ یہ 5 انعام میرے دوستوں استغفار پر ملا کرتے ہیں۔ اور ہر انسان آج پریشان ہے کہ ہم پر ایسے حاکم مسلط ہو گئے کہ جنہوں نے متواتر 2 رمضان تو مسلمانوں کے بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کے ضائع کر دیے۔ پچھلے رمضان میں بھی یہ لڑتے رہی، اس کی حکومت ہے اس نے لینی، اس رمضان المبارک میں پھر وہی سلسلہ، اس کی حکومت ہے اس نے لینی، اور یہ لوگ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، جھگڑ بھی رہے ہیں، اور عوام کل انعام ایسی کہ یہ انہی کے پیچھے چل رہی ہے اور اللہ کی رحمتوں والا رمضان چھوڑ رہی ہے، سارا دن رات لگے ہوئے ہیں، آج اس پارٹی کا تحفظ، کل اس کا۔ میرے دوستو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہمیں ملے گا تب جب ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں گے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آپ آج مسجد میں بھی ذرا سی بات ہونے لگ جائے، علماء کی قدر پہ بات ہو جائے، فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی جمعیت علماء اسلام کا تحفظ کر رہا ہے بندہ، اور وہیں پر جیسے وہ قومی اسمبلی کے اندر آواز آتی ہے کہ میں نے یہ الفاظ حذف کر دیے،
وہ سارے کا سارا درس انسان حذف کر دیتا ہے کہ نہیں جی نہیں مولوی صاحب آج سیاسی گفتگو کر رہے تھے. اس نے نہیں سمجھا کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات ہوئی. اگر کسی کے اچھائی بیان ہو جائے اور وہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہے پھر حذف کر دیا. یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے. مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں دین کی طلب لے کر آنا چاہیے. ہمیں ایک جگہ پر منجمد ہو کر نہیں آنا چاہیے. ہمیں یہ لے کر آنا چاہیے, ایک ذہن لے کر آنا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں اور یہاں سے باہر جائیں جب تو ہم اللہ کے بنیں, غیر اللہ کے نہ بنیں. جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا, تراویح کو چھوڑا, روزے کی برکتوں کو چھوڑا, جنہوں نے استغفار کی طلب کو چھوڑ دیا, استغفار ہی نہیں کیا, یہ ساری رحمتیں وہ نہیں سمیٹ سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں یا غیر اللہ والے ہیں؟ آج اگر پی ٹی آئی ہو یا پی ٹی ایم ہو یا کوئی بھی ہو, وہ غیر اللہ ہے, وہ اللہ نہیں ہے. اللہ ایک ہی ہے, الہکم الہ واحد. اگر اللہ کی تعلیم کو چھوڑ کر ہم کسی بھی پارٹی کی طرف جھک رہے ہیں, یہ ہم غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے چل رہے ہیں, ہم اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. اس کو شرک کہا جاتا ہے. تو میرے دوستو یاد رکھیں, آخری بات, ہر مسلمان پریشان ہے, پاکستانی پریشان ہے کہ ہمارے ملک کا کیا ہوگا. ہمیں کھانے کے لیے اشیاء نہیں مل رہی. صاحب ثروت لوگ بھی اب جو ہے وہ بہت ہاتھ کھینچ کے چل رہے ہیں. کاروباری لوگ جو ہول سیلر تھے وہ بھی اب پرچون پر آ گئے کہ ان کا بھی نظام نہیں چل رہا, اور لینے والا بھی پریشان کہ ہر چیز کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی. یہ عذاب کی صورتیں ہیں. اور اسی طرح کسان بھی پریشان کہ بارش ہوگی, گندم خراب ہوگی, دانہ خراب ہوگا, پھر ہمارا سال مشکل میں گزرے گا. ہر بندہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ قانون بھی قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. فرمایا کہ اس وقت تک وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, جب تک قوم استغفار کرنے والی ہوتی ہے, قوم کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے والی ہوتی ہے, اللہ کبھی اس قوم پر عذاب نہیں لاتا. یہ قانون اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 33 میں ذکر کیا ہے. فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ایک تو اللہ تب عذاب نہیں لاتے جب آپ ہوں قوم کے اندر. کوئی نبی کسی قوم میں جب تک موجود ہو تب تک اس قوم پہ عذاب نہیں آتا. نمبر 2, فرمایا اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک قوم کی زبان پر مغفرت جاری ہو, اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہو. اس لیے میرے دوستو بالخصوص یہ رمضان المبارک کا مہینہ, ہم نے جو لوگ یہاں موجود ہیں, ابھی بالفرض میری آواز یہیں تک ہے, یہاں جو موجود ہیں یہ عہد کر لیں کہ ہم نے کسی قسم کی سوشل میڈیا پر کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرنی, بلکہ ہم نے استغفار کرنا ہے. یاد رکھیں, جب بھی آپ سوشل میڈیا پر ایک سیاسی ذہن لے کر جاتے ہیں, آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے, منفی ذہن آپ کا بنتا ہے. آپ کا کم سے کم گھنٹہ 2 تو وہاں پر دفاع میں لگ جاتا ہے اور آپ کو کک فائدہ نہیں ہوتا. اگر وہیں پر آپ کا دل استغفار سے منور ہو جائے گا, آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت بیٹھ جائے گی, اللہ سے تعلق جڑ جائے گا, قرآن سے تعلق جڑ جائے گا, توبہ کرنے والے بن جائیں گے, یہ لمحات آپ کے قیمتی بن جائیں گے. یہ عہد کریں کہ ہم نے آئندہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا, ہم نے غیبت نہیں کرنی, ہم نے زبان کو گالی میں استعمال نہیں کرنا, ہم نے زبان سے بدخوئی نہیں کرنی, ہم نے زبان سے بہتان ترازی نہیں کرنی, ہم نے زبان سے علماء کے خلاف زبانیں دراز نہیں کرنی. ہم نے زبان استعمال کرنی ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے کرنی ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے کرنی ہے اور توبہ کرنے کے لیے کرنی ہے. یہی ہماری زبان کل قیامت والے دن ایک کامیاب ترین زبان ہوگی. اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور اس آنے والے دوسرے عشرے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.